السلام علیکم. کمیونٹی راؤنڈ اپ میں آپ کا ہوسٹ فیصل مجید حاضر خدمت ہے. آج میرے پروگرام میں میرے مہمان ہیں کینیڈا میں نئے ہائی کمشنر امیر خرم راٹھور صاحب. سب سے پہلے ویلکم ٹو کینیڈا سر. بہت شکریہ جناب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. راٹھور صاحب, خطے میں بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے پیش نظر آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جتنے بھی ہمارے فارن آفیسز ہیں ان کا رول بہت زیادہ بڑھ نہیں گیا؟ جی, فارن آفس کا رول تو ہمیشہ ہی بہت اہم رہا ہے, لیکن آپ نے جیسے بجا فرمایا کہ آج کل کی صورتحال اس جلدی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ فارن آفس کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ پرناؤنس ہو گیا ہے. راٹھور صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا؟ اس حوالے سے آنے والے دنوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ اب دیکھیں, اس میں ایک بات تو بہت کلیئر ہے, اور ہمارے پرائم منسٹر, فارن منسٹر اور جتنے بھی ہمارے لیڈرشپ ہے پاکستان کی, وہ اس بات پہ بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ اس افغانستان میں ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے. اس جو خواہش ہے انکلوسیو گورنمنٹ کی, اس کا بیسک مقصد ہی یہ ہے کہ افغانستان میں ایک دیر پا امن قائم ہو سکے. ایک ہمارا یہ خیال ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کے بغیر ایک دیر پا امن کا قیام جو ہے وہ ذرا سا مشکل ہے. تو اسی حوالے سے پرائم منسٹر بھی اس سلسلے میں ایفرٹس کر رہے ہیں. فارن منسٹر کا آپ نے دیکھا, انہوں نے سارے ہمسایہ ممالک کو بھی اکٹھا کیا افغانستان کے, ان کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئیں. تو ہماری کوشش اور ہماری خواہش وہ یہی ہے کہ افغانستان میں ایک دیر پا امن قائم ہو, اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ افغانستان کے جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے وہ ایک جو ہے وہ ایکویٹیبل اور انکلوسیو طریقے سے وہ ہو سکے. راٹھور صاحب, آپ ایک سیزن سفارتکار ہیں. کشمیر کے مسئلے کو لے کر آپ کینیڈا میں اپنے رول کو کس طریقے سے آپ انہینس کر سکتے ہیں, کیا رول ادا کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیں صاحب, کشمیر ہمارا ایک کور نیشنل انٹرسٹ ہے, اور یہ صرف ایک سیاسی ایشو نہیں ہے, یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے. کشمیر کے عوام نے جتنے ظلم اور ستم برداشت کیے, اور بالخصوص یہ جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کی جو حکومت ہے, اس کے بعد جو کشمیر کے عوام کے ساتھ ظلم ہوئے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم کشمیر کے عوام کے لیے آواز نہ اٹھائیں. تو یہ ہمارے جو ایک سفارتکار کے طور پہ, ایک انسان کے طور پہ, یہ ہمارے لیے, میرے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ دنیا کو اور بالخصوص کینیڈا کی عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے, یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کشمیر میں کس حد تک ظلم ہو رہا ہے, اور کس حد تک جو یہ ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ انسان پہ ظلم میں حصہ دار بن رہی ہے. راٹھور صاحب, ایس ڈی ایس جو کینیڈا نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا, اور اس حوالے سے آپ اس پروگرام کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ صاحب, ایس ڈی ایس ہماری کمیونٹی, ہماری ایمبیسی اور بہت سارے لوگوں کی ایک مشترکہ کاوش کا نتیجہ ہے, اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کو ایس ڈی ایس میں شامل کیا گیا. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ہم چونکہ یہ 2019 میں پاکستان کو ایس ڈی ایس میں شامل کیا گیا, تو اس کے فوراً بعد کووڈ کی سچویشن ڈیولپ ہو گئی, اور ہم اس طرح پچھلے سال اس طرح اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے کہ جو ہونا چاہیے تھا. لیکن ابھی ہم ایک باقاعدہ ایک اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے سال سے, اگلے سپٹمبر کے الیکشن ایڈمیشن سے آپ ایک فرق دیکھیں گے جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی تعداد میں ہے, جو پہلے تھی اور جو اب ہوگی انشاءاللہ. سر, ایس ڈی ایس پروگرام میں پاکستان تو شامل ہے, لیکن یہاں پہ جو پاکستانی کینیڈین کمیونٹی ہے ان کا ایک چھوٹا کنسرن پایا جاتا ہے کہ اس تعداد میں پاکستانی اسٹوڈنٹ نہیں آ رہے جس تعداد میں آنے چاہیے تھے. اس حوالے سے آپ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے سر؟ دیکھیں, ایک یہ اسٹوڈنٹس کے ایس ڈی ایس کے بعد اسٹوڈنٹس کے آنے کے لیے کچھ
ایسی اقدامات کی ہمیں بھی ضرورت ہے پاکستان میں جو ہمارے بچوں کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکے کینیڈا میں آنے کے لیے. ابھی ایز آئی سیڈ کہ ایس ٹی ایس کے فوراً بعد چونکہ کرونا کا ایشو ہو گیا تو ہم اس سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے, لیکن ہم ایک باقاعدہ اب ایک اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں. وی آر پلاننگ ٹو ہیو فیو ایجوکیشن ایکسپوز, روڈ شوز, جس میں پاکستان میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو بچے ہیں, ان میں اویئرنیس آئے کہ کینیڈا میں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں. اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعداد جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی آج 5,000 کے قریب ہے, انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ کچھ سالوں میں یہ 20-25 ہزار تک پہنچ جائے گی. ڈاکٹر صاحب, پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معاشی طاقت ہے اور 22 کروڑ کا ایک ملک ہے. آپ ایز اے ہائی کمشنر ان کینیڈا کس طریقے سے اپنا رول کو ادا کریں گے کہ جو پاکستان اور کینیڈا کے درمیان بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس میں اضافہ ہو سکے؟ جی, بائیلیٹرل ٹریڈ جی ہمارے لیے جو آپ نے یہ سنا بھی ہوگا, اور ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کی خاص توجہ ہے اس چیز پہ کہ پاکستان کا فوکس جو ہے وہ جیو پالیٹکس سے چینج کر کے جیو اکنامک کی طرف لایا جائے. تو ہم دس از این انڈیکیشن, یہ ایک وہ اشارہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا زیادہ فوکس اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ہے بجائے کہ وہ جیو اسٹریٹجک جو ہے وہ کیلکولیشنز میں پڑے. تو ہم جو ہے گورنمنٹ جو ہوتی ہے, جو ایمبیسی یہاں پہ ہے, اس کی جو اب ایفرٹ ہے وہ لنکیجز ڈیولپ کرنے کی ہے, وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی ہے, وہ میچ میکنگ کی ہے. اکنامکس میں چونکہ پروفٹ موٹیو رینز سپریم, تو اس میں اور کیلکولیشن بھی آ جاتی ہیں, لیکن ہمارا جو بیسک کردار ہے ایمبیسی کا وہ وہ ایک برج کا کردار ہے کہ جو امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان میچ میکنگ کا کردار ادا ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے لیے باقاعدہ ہم نے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کر رہے ہیں انشاءاللہ. سر, ٹورزم کسی بھی معیشت کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑا سورس ہے. آپ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے جو پاکستان میں ٹورزم ہے اس کو کینیڈا میں انہانس کرنے کا کوئی پروگرام رکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی, ٹورزم اگین حکومت کی پرائرٹیز میں شامل ہے, اور کینیڈا سے ابھی نارمل ٹورزم اگین بیکاز آف کووڈ اس میں بہت زیادہ کنسٹرینٹس ہیں, لیکن جو 2 ایریاز ٹورزم کے جو وچ آر ابھی بھی جو بہت پوٹنٹ ہیں, دے آر ریلیجس ٹورزم اینڈ ایڈونچر ٹورزم, اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ ایفرٹس شروع کی ہے, اور انشاءاللہ اس کا بھی رزلٹ جو ہے کچھ مہینوں میں آپ کے سامنے آئے گا. ڈاکٹر صاحب, ہر سال جو اوورسیز پاکستانی ہیں تقریباً $29 بلین جو ہے وہ ریمیٹنس کرتے ہیں, لیکن جو اوورسیز پاکستان میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کو کچھ ایشوز کا بھی کبھی کبھار سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کس طریقے سے اپنا برج ادا کریں گے پاکستانی گورنمنٹ اور جو اوورسیز پاکستانی میں پرابلمز آتے ہیں کہ ان کو ریزالو کیا جا سکے؟ جی, ایک تو ظاہر ہے جی یہ ہمارے ایک کور ڈیوٹی میں ہے کہ پاکستان کا جو ڈیاسپورا ہے اس کے مسائل کو حل کیا جائے, اور ہم انڈیویجول کیسز میں اب جو بھی ہمارے سامنے کیس آتا ہے اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ حکومت نے اس سلسلے میں کافی اقدامات کیے ہیں. پرائم منسٹر پورٹل ہے اور اس طرح کی کافی جو ہے وہ موجود ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کہ جہاں پہ جو ایکسپیٹ پاکستانیز ہیں ان کے پرابلمز جو ہیں وہ لوکل ڈپارٹمنٹس تک پہنچتے ہیں, اور سنس پرائم منسٹر ہمسیلف از انٹرسٹیڈ, ان کا پیٹ پروجیکٹ ہے اور وہ اس پہ نظر رکھتے ہیں, تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر پورٹل ہے اٹ ہیز بین ویری یوزفل. اور ابھی اسی ہفتے فارن منسٹر نے بھی اپنا پورٹل لانچ کیا کہ جس میں جو پاکستان کا ڈیاسپورا ہے وہ فارن منسٹر کو
اپنے مسائل ڈائریکٹلی جو ہے وہ بتا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس کافی ایونیوز موجود ہیں کہ جہاں پہ ہم تک جینوئن گریوینس پہنچ سکتی ہے اور ہم اس کو پھر ریزالو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. کیا سر آنے والے دنوں میں ہم پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو اور پرائم منسٹر عمران خان کی کوئی ملاقات توقع کر سکتے ہیں سر؟ ہماری تو خواہش ہوگی جی، اور بٹ آپ کو اندازہ ہے کہ پرائم منسٹر کے وزٹ سے پہلے بھی کچھ جو ہے وہ اقدامات لینے ہوتے ہیں، کچھ تیاریاں کرنی ہوتی ہیں. بٹ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ کچھ ماہ بعد وی ول ہیو اے وزٹ فرام دا فارن منسٹر، اور دیٹ ول سیٹ دا ٹون فار دا وزٹ، بائیلیٹرل وزٹ ایٹ دا پرائم منسٹر لیول. ڈاکٹر صاحب، پاکستانی کینیڈین کمیونٹی کا کینیڈا میں جو سیاسی سفر ہے تقریباً 15 سال سے ہے. ابھی حال ہی میں شاید آپ کو خبر ہے کہ 6 پاکستانی کینیڈین جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ بنے ہیں. اس پہ کیا آپ کے تاثرات ہیں سر؟ جی بہت خوشی کی بات ہے جی، اور ابھی جیسے ایک دوست نے کہا کہ جی یہ تو میرے لیے ایک تحفہ ہے، میں ابھی یہاں پہ پہنچا ہوں اور پہنچتے ہی جو ہے میں نے یہ خبر سنی کہ ماشاءاللہ 6 پاکستانی جو ہیں وہ دے وینٹ انٹو دی کینیڈین پارلیمنٹ. آبویسلی جی اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری جو ڈیاسپورا ہے وہ کتنا ویل ایڈجسٹڈ ہے کینیڈا کے میں. دے ہیو اسیمیلیٹڈ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں بھی اب ان کی نمائندگی ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ ایک نیچرل بات ہے کہ اگر ہمارے جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے، جو لوگ پاکستان سے یہاں پہ آئے، اگر اف دے آر ان پوزیشنز آف پاور، تو وہ ایک جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے اس کو اس سے بوسٹ ملتا ہے، اس کو وہ مزید اسٹرینتھن ہوتی ہیں چیزیں. تو بہت خوش آئند بات ہے جی، میری طرف سے سب کو بہت مبارک، اور انشاءاللہ ملاقاتیں بھی ہوں گی ان سب لوگوں سے، اور ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے جی. لاسٹلی، کینیڈا ون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جو پاکستانی کمیونٹی اس وقت دیکھ رہی ہے، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ جی پاکستانی کمیونٹی ایک آئی ایم کنونسڈ کہ جو بھی پاکستانی ملک سے باہر ہے وہ چاہے یا نہ چاہے وہ ایک پاکستان کا سفیر ہے. اس کا جو کنڈکٹ ہے دیٹ ریفلیکٹس آن پاکستان. اور کینیڈا میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے، آئی ایم ریئلی پراؤڈ، آئی ایم ریئلی ہیپی کہ ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی، بہت ویل اسٹیبلشڈ، بہت کینیڈینس پالیٹی میں بہت جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ سیمولیٹڈ ہیں. تو اٹ از ریئلی ہارٹننگ، بہت خوشی ہوتی ہے یہاں کی کمیونٹی کو دیکھ کے، اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی اینڈ آئی لک فارورڈ میٹنگ آل آف دیم. بہت شکریہ ڈاکٹر. بہت مہربانی جناب. Mr. Doug Ford.